والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم تیسرا سپارہ انشاءاللہ اس کے اہم نکات سماعت کریں گے، اور تیسرے پارے کے اندر ابتدائی طور پہ سورۃ بقرہ کا آخری حصہ ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ آپ کو تیسرے سپارے کے اندر ملے گا۔ سورۃ بقرہ کا جہاں تک باقی حصہ ہے، اس کے اندر سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ مسلمان ایسی امت ہے کہ جو نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی قوم میں بھیجا ہو، مسلمان ہر قوم کے نبی کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجے ہیں ان کو مانتا ہے، اور لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک بھی نبی کو ماننے میں مسلمان تفریق نہیں کرتا۔ جس طریقے سے اہل یہود نے اور نصارہ نے تفریق کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو بنی اسرائیل میں جو نبی ہوگا اسی کو مانیں گے، جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم صرف اس کے پابند ہیں، اگرچہ کوئی اور نبی آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو مسلمان کو یہ کہا گیا کہ آپ کا یہ عقیدہ نہج ہونا چاہیے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم نبی ماننے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنایا ہے، آدم سے لے کے آخری نبی تک، جن کا نام قرآن کریم میں ذکر ہے ان کو نام کے ساتھ، اور جن کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہے ان کو اجمالاً ہم نبی مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض انبیاء کو بعض کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اور دوسری اہم چیز جو اس بارے میں سورۃ بقرہ کے باقی حصے میں ڈسکس ہوئی ہے، اس میں سے ایک اہم آیت مبارکہ ہے جو قرآن کریم کی عظیم آیت ہے۔ جس طرح قرآن کی عظیم سورت ہے تو کون سی سورت ہے؟ سورۃ فاتحہ، مطلب یاد ہے، سبق ہے۔ تو آپ نے عظیم آیت کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بار بار ریپیٹ ہوا ہے، بسا اوقات نام ہے اور بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی صفت ہے، اور بسا اوقات جس کو آپ پروناؤن کہتے ہیں یعنی اسم ضمیر کہتے ہیں، وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، اتنی اہم ہے کہ اس کے بارے میں کتب احادیث میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یہ بات آتی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، جو بندہ ہر نماز کے بعد اسے پڑھتا ہے اس میں اور جنت کے مابین موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے کتب حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ دنیاوی اسباب اپنی سواریوں کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے اختیار کرنے کے بعد اگر کوئی کام حفاظت کے لیے بند باندھ سکتے ہیں تو وہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکنا ہے اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ جو بندہ رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں بھٹکتا، سمجھتے ہیں؟ تو یہ آیت الکرسی کے بڑے فوائد ہیں، اس کو یاد کیجئے زبانی، اور اس کو پڑھنے کا عمل اپنی زندگی میں لے کے آئیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے، ویسے تو 2 واقعات پیچھے ذکر ہوئے ہیں، لیکن 3 واقعات چونکہ ایڈجیسنٹ اسی صورت کے اندر اسی پارے کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں، جو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے واقعات ہیں۔ تو اس اعتبار سے سورۃ بقرہ کے اندر 5 اہم واقعات ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے معاملے میں ذکر کیے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ میں صرف ریفرنسز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ بقرہ کی ورس 73 ہے، اس میں ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وہی بقرہ والا جو واقعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کو زندہ کیا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے آیت 243 میں، اور وہ کہا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، موت کے ڈر سے بھاگے، اللہ نے مار دیا، دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ، جب جناب موسیٰ علیہ السلام وہ 70 جو ہے نا وہ سرداروں کو لے کے گئے، ان کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے 55 نمبر پہ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔ اور اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر وہ واقعہ بھی ذکر ہے حیات بعد الموت کے معاملے میں کہ جب ایک نبی تھے یا کوئی ایک شخص تھا، البتہ اس میں مفسرین کا اختلاف موجود ہے، کہ جس نے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، انہوں نے
دیکھا کہ ایک بستی بڑی الٹی ہوئی ہے اور اس میں ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں فوت کر دیا اور پھر دوبارہ اٹھایا. پوچھا کتنا عرصہ, کم لبثت, قال لبثت يوما او بعض يوم, قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جناب ابراہیم کا 5واں واقعہ بھی اسی صورت میں ڈسکس ہوا کہ جس میں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں یہ سوچ رہا ہوں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اللہ مردوں کو کیسا زندہ کرے, کیسے زندہ کرے. أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, تمہارا ایمان نہیں, قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, ایمان ہے اطمینان قلب چاہتا ہوں. ایسے کرو تم پرندے لو, فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو گویا انہوں نے بھی یہ اس صورت کے اندر یہ 5 واقعات موت کے بعد دوبارہ زندگی کے آپ کو ملیں گے. اسی کے بعد جو سورۃ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرض کا معاملہ, تجارت کا معاملہ اور دین یعنی قرض کا ہی معاملہ جو ہے اس کے بہت سے معاملات ڈسکس کیے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیسوں کے خرچ کرنے کی بات کی تو بہت ساری آیتیں ہیں, جس میں ایک آیت ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ تعالیٰ تو اتنی قدر کرتا ہے اپنے بندے کی کہ اس کی ایک نیکی, 1 روپیہ, 1 پیسہ, ایک جو ہے اس کا کوئی بھی خرچ کی ہوئی چیز اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو اجر دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے خرچ کرے, لیکن خرچ کرنے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد اس کو محفوظ کر لے. چونکہ خرچ کرنے کے بعد حدیث میں یا قرآن میں آتا ہے اسی پارے کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے جو صدقات ہیں اس کو احسان جتلا کے, تکلیف دے کے کسی کو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو, اور دکھاوے کے لیے جب خرچ کرو گے تب بھی یہ ضائع ہو جائے گی. یہ کام نہیں کرنا, اس کو حفاظت کرنا بہت ضروری. اسی طریقے سے یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے اسی پارے میں کہ خرچ جو ہے عمومی طور پہ کچھ جگہ ایسی ہیں جو رہ جاتی ہیں. ان میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ قرآن نے ڈسکس کی اس پارے کے اندر, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے, مانگتے نہیں ہیں بار بار کہ یار دو دو دو, قناعت کرنے والے لوگ ہیں لیکن ضرورت مند ہے. تمہیں چاہیے کہ ان کو تلاش کرو. تحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, جاہل یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بڑے غنی ہیں, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے تو وہ لوگ آپ کو ملیں گے. ایسے لوگ جو قناعت پسند ہیں, شکر گزار ہیں, تھوڑے پہ راضی ہیں لیکن ضرورت مند ہیں, ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں, خوددار قسم کے ہیں, ان لوگوں کو تلاش کرنا اور یہاں پہ خرچ کرنا یہ اصل کام ہے. مانگنے والے کو تو نکال کے دینا آسان ہے, تلاش کر کے ان لوگوں تک حق پہنچانا جو واقعی اس کے مستحق ہیں, یہ اہم چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ذکر کی. پھر سود کی ممانعت ہے اور تجارت کو فوقیت دینے کی بات کی گئی. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اور پھر جو قرض کے معاملات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس کو ذکر کیا کہ دیکھیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو قرض دو, اور قرض سود پہ نہیں اور ایسی تجارت پہ نہیں جس میں آپ کو میں نے بس منافع دینا تم, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس سوچ سے کسی کو پیسے دیے تو وہ ظاہری بات ہے وہ سود کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو آپ قرض دینا اور تجارت کے جو کانسیپٹس ہیں مضاربہ مشارکہ وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. اس کے علاوہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی پیسے تین دیتے ہیں لاکھ روپے, تسی میں پیسے جانے نا بس ود دینے ہیں, لاکھ تے پورا ہی دینا ہے لیکن ود دینے تو جانے تیرا کام جانے, یہ قرض نہیں ہے یہ سود ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی چونکہ کیسز بہت سے آتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ڈسکس کیا. قرآن کریم نے اس کی بڑی مذمت کی ہے سود کے معاملات کی, اور کہا کہ اپنے بھائی کو جہاں پہ آپ قرض دے سکتے ہیں تو آپ کو قرض دینا چاہیے. جب آپ قرض دے دیں جو وقت مقررہ طے ہوا اس پہ اگر آپ کا بھائی ادا نہیں کر سکتا, قاصر ہو گیا, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, آپ کو چاہیے اپنے بھائی جو تنگ دست بھائی ہے اس کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کر دیں. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں, معاف کرنا چاہیں تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بندہ قرض دیتا ہے تو جتنا وہ قرض دیتا ہے
جو وہ وقت مقرر کرتا ہے کہ میں ایک مہینے بعد آپ سے پیسے لوں گا، تو ایک مہینے کے اندر روزانہ جتنا اس نے قرض دیا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے 10,000 کسی کو قرض دیا ہے، تو روزانہ 10,000 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر اسے اجر ہے۔ اور اگر وہ میعاد جو اس نے مقرر کی ہے 1 ماہ، اس میعاد میں اس کا بھائی لوٹا نہیں پایا، اس نے اگر اس میعاد کو ایکسٹینڈ کر دیا صرف اس کی عسرت کو دیکھ کے، تنگی کو دیکھ کے، تو جتنا اس نے ایکسٹینڈ کیا یعنی 1 مہینہ اور دے دیا بالفرض، تو وہ 1 مہینہ اور اس کو 20,000 روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر کا اجر ہے۔ یہ قرض کی اہمیت ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ قرض دو یا تجارت کے معاملات ہوں، تو آیت دین جو سب سے بڑی آیت ہے وہ اسی معاملے میں ہے کہ آپ لوگوں کو جب قرض دیں یا آپ کسی شخص سے تجارت کے لین دین کے معاملات کریں تو پھر ایک کام کیا کریں، فَلْيَكْتُبْ، لکھ لیا کریں۔ اچھی بات ہوتی ہے لکھنا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، عادل انسان لکھے اور عدل کے ساتھ لکھے، جھوٹ کے اوپر مبنی چیزیں نہ ہوں۔ اور یہ بھی ہو جائے کہ اگر گواہ بنا لیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی معاملات ہو تو آپ رہن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز کسی چیز کی عوض رکھوا کے آپ اس کے اوپر قرض لے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں گویا اسلام نے یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس صورت میں ڈسکس کی، جس کا ظاہری بات ہے موقع محل نہیں ہے کہ اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے، صرف ہنٹ دینا آپ کو مقصود ہے۔ اس کے بعد جو اس سپارے کی، اس سورت کی آخری 2 آیات ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال قبل اللہ نے اس ایک کتاب میں ان 2 آیات کو لکھا، اور وہاں سے پھر یہ 2 آیات نازل کی۔ اور وہ جو سورہ فاتحہ کے نزول کا جناب جبرائیل نے وہ واقعہ بیان کیا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ آسمان سے آواز آئی، پھٹا، اور وہ فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا، وہ 2 نور لے کے آیا جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث اس کے اوپر مروی ہے، بخاری کی 5009، من قرأ بالآیتین من آخر سورہ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کوئی بندہ رات میں ان 2 آیتوں کو پڑھ کے سوتا ہے، پوری رات کے لیے یہ 2 آیتیں اسے کفایت کرتی ہیں، اتنی اہم آیات ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران پہلے بنی اسرائیل کا معاملہ تھا۔ آل عمران، یہ عمران کی جو آل ہے اس میں جناب عمران کی جو بیٹی ہے، ایک مریم ہے، ایک اور بیٹی ہے جن کا نکاح جناب زکریا سے ہوا، زکریا داماد ہے، زکریا کے بیٹے یحییٰ اور جناب مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ سب آل عمران میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آل عمران کی جب بات ہوتی ہے تو ان سب کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد جناب یحییٰ بھی ہے، جناب زکریا بھی ہے، جناب عیسیٰ بھی ہے، جناب مریم بھی ہے۔ چونکہ اس صورت کے اندر آل عمران کا ذکر بطور خاص ہے، اس لیے، اور یہ صورت نازل بھی اسی موقع پہ 2 ہجری کے بعد، آپ دیکھیں احد کے بعد اکثر اس کا پارٹ نازل ہوا ہے۔ اور جب نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ کے اندر، اس وقت اس کا بیشتر حصہ جو تیسرے پارے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، یہ اس وقت نازل ہوا، چونکہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی تھی، ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ اور ظاہری بات ہے کمپیریٹیو ریلیجن کے جو لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو یہود کے ساتھ مخاطب ہونا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، ان کے گمراہ جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے، اسلام کا اس کے اوپر رد عمل دیکھنا ہے، تو سورۃ بقرہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ سورہ ہے۔ اور اگر آپ نے عیسائیت کا رد لکھنا ہے، عیسائیت کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، ان کے عقائد کے اوپر بات کرنی ہے، ان کے شبہات کو آپ نے ازالہ کرنا ہے، تو پھر سورۃ آل عمران بڑی اہم سورت ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے شبہات کا ازالہ کرتی ہے جو آپ نے شروع میں سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، میرا گلا خراب ہے دوسری تو بول سکتے بھائی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب ان کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، اور الضالین کا جو تذکرہ ہے وہ بطور خاص کس میں؟ سورہ آل عمران میں۔ سورہ آل عمران جو ہے اس کا جو مرکزی مضامین کو اگر ہم دیکھیں، جو ایک میکرو سٹرکچر ہے، اس کے اندر اس کو ہم 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو ملے گا کہ اہل کتاب جو ہیں ان کو جو دعوت ہے وہ کیسے دینی ہے، ان کے شبہات کیا ہیں، اہل کتاب کی جو خیر ہے اس سے استفادہ لینا اور جو شر ہے اس سے بچنا، یہ اس کا مضمون میں شامل ہے۔ اور آخر میں امت مسلمہ سے متعلق چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جو دوسرا حصہ ہے نا، اس میں اس کا مسلمانوں کا جو باہمی اتحاد ہے،
اس غزوہ احد کے تنازع میں وہ ہم کل دیکھیں گے، اور اس سے جو اسباق ہیں اور کرنے کے جو کام ہیں وہ پھر اگلے حصے میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو جس کا پہلا حصہ ہے جو اہل کتاب سے متعلق ہے وہ اس پارے کے اندر موجود ہے، اور اہل کتاب کے اندر جو گمراہ اور جو ایسی چیزیں ہیں جو ان کے شبہات ہیں ان کا ازالہ اسی پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب ذرا ایک تھوڑا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں کچھ چیزیں ہیں جو بڑی مشترکہ ہیں، ایک طرح کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سورۃ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زیادہ مخاطب کیا اور پھر اس کے بعد اسلام کی دعوت دی۔ سورۃ آل عمران میں بھی اسی طریقے سے پیٹرن وہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ہی آخری لڑی جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے متعلقہ جو لوگ تھے ان کو مخاطب کیا، ان کے شبہات کا ازالہ کروایا اور اس کے بعد اسلام کی دعوت دی۔ آپ پھر یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جہاں پہ ان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ پیچھے کہا گیا تھا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پارے میں کہا گیا ان لوگوں سے کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسلام لے کے آؤ، اگر تم اسلام لے کے آؤ گے تو کیا ہوگا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان سے بھی پیچھے ایسے ہی کہا گیا تھا، اور اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ پیچھے ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ دیکھو ان لوگوں سے جو ان کی ذمہ داری تھی وہ اٹھا کے آپ کے کندھوں پہ دے دی گئی، اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، کل والے بارے میں شروع میں ہی کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی پارے کے تیسرے پیج پہ 59 والا جو ہے اس میں یہ کہا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اب یہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں یہ کامن چیزیں آپ کو اس کے اندر تھوڑی سی نظر آتی ہیں، اور اختتام بھی ان کا ایک جیسا ہے، وہ ہم کل بھی دیکھ لیں گے، اختتام ان کا ایک جیسا آپ کو نظر آئے گا، دعاؤں کی صورت میں کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ جو ہے وہ آپ کو ان دونوں میں کامن نظر آئے گا۔ اس کے بعد چند ایک اہم نکات ہے جو شبہات کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ پہلی چیز شروع میں ہی سورہ آل عمران کے آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کی کہ قرآن کریم یا کوئی بھی کتاب ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیزیں بڑی محکم ہوتی ہیں، صاف سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، دوسری چیزیں متشابہ ہوتی ہیں۔ عقل مند اور دانا لوگ وہ ہیں جو محکم چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں اور متشابہ میں پڑھ کے اپنے آپ کو گمراہ نہیں کر لیتے، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے، کہاں تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی چیزیں کھلیں گی، نظر آئیں، او ہو اچھا اس آیت کا یہ مقصد تھا، اس آیت کا یہ مقصد تھا، اس میں یہ سبق تھا، اس لیے ہمیں وہ چیزیں متشابہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایک چیز ایک ٹائم میں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، سائنس کے میدان میں بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو موبائل فون سگنلز ہیں یہ پہلے موجود نہیں تھے؟ موجود تھے نا۔ اگر پہلے میں آپ سے 400 سال پہلے کہتا یار یہاں پہ کچھ سگنلز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپ کی چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، قیامت کے دن آپ کے سامنے ڈسکس ہوگی، تو آپ کو آتا یار یہ پتہ نہیں کون سی بات کر، ایسے ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن ٹائم گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، چیزیں انہینس کرتی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ذہن، ہمارے معاملات، اولو الالباب، اولو الابصار، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ایکسپیریمنٹس کرنے کا کہا، بلکہ غور و فکر کی دعوت دی، تفکر اور تدبر کی دعوت دی، اس دعوت کے نتیجے میں کوئی بھی شخص، انسان مسلمان ہو کافر ہو، کوئی بھی غور و فکر کرتا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی چیز برآمد ہوتی ہے، جب برآمد ہوتے ہیں تو کہتا ہے اچھا یہ دیکھو یار یہ بھی ایگزسٹ کر رہی تھی ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے میں اس لیے ایک ہنٹ دے دیا آپ کو کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر متشابہ آیت کا آپ کو علم ہو، چونکہ عیسائی جو ہے وہ گمراہ اسی بات کے اوپر ہوئے کہ وہ متشابہات کے اوپر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے، اگر میں مختصر سا آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی کہ عمران کی بیوی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ تعالیٰ تو مجھے بیٹا عنایت کرے گا نا، میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، تو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ وہ جو بیٹا عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا یہ بیٹی اس جیسی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بلند ہوگی، ٹھیک ہے، اور واقعی بلند ہوئی۔ پھر کفالت کا مسئلہ آیا، وکفلھا زکریا، جناب زکریا نے کفالت کی، اور کفالت کے بعد جناب زکریا نے ایک موقع پہ دیکھا کہ جناب مریم علیہ السلام کے پاس بہت سے ایسے غیر موسمی پھل پڑے ہوئے، پوچھا کہاں سے آئے، کہاں اللہ نے دیے، اور ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اگر اللہ جناب مریم کو غیر موسمی پھل دے سکتا ہے تو میں اگرچہ بزرگ ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اللہ مجھے
ایسے غیر موسمی بیٹا بھی دے سکتا ہے. تو دعا کی قرآن نے ذکر کیا فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بکلمۃ. اور وہ پوری دعا آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹا دیا, خوشخبری دی جناب یحییٰ کی, اس کی بڑی اچھی اچھی کوالٹیز تھی. اس کے بعد جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بغیر باپ کے بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ کو پیدا کیا. اور پھر اس سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے کہ وہ بچپن میں ہی, قرآن نے کہا نا کہ وہ کلام کرے گا بچپن میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی. بچپن میں انہوں نے کلام کیا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ادھیڑ عمر میں بھی انہوں نے کلام کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے. ان معجزات کو وہ ذکر کرتے تھے کہ دیکھو کتنے کتنے بڑے بڑے معجزات ہیں. تو قرآن نے کہا ان یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ کے حکم سے کرتے تھے, یہ عقیدہ ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے کرتے تھے, جو وہ کام کرتے تھے. اسی سے ایک شبہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے, اور اس شبے کے نتیجے میں عیسائیوں نے اس بات کو اتنا بڑھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جناب عیسیٰ جناب مریم کو شریک ٹھہرایا. اور شریک ٹھہرانے کے نتیجے میں یہ بات کی کہ دیکھو ایسا ہو ہی نہیں سکتا بن ماں کے بن باپ کے جو ہے نا کوئی بچہ پیدا ہو جائے. تو قرآن نے پھر اس کا رد کیا, کہا ان مثل عیسیٰ ان اللہ کمثل آدم. آدم کی جو عیسیٰ کی مثال ہے اللہ کے ہاں وہ ایسے ہی جیسے آدم کی مثال ہے. اگر یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو آدم کو ہم نے بن ماں اور بن باپ دونوں کے پیدا کیا. ہم تو انما امرو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, ہم تو کسی کام کے لیے کن کہتے ہیں, فیکون وہ کام ہو جاتا ہے. اس کے بعد آخر میں مباہلے کا, یعنی جب عیسائیوں کو کہا کہ اگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, ایک کام کر لیتے ہیں کہ ہم کامن گراؤنڈز پہ آ جائیں. یا الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اگر کامن گراؤنڈز پہ نہیں آنا تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین. لیکن انہوں نے مباہلہ بھی نہیں کیا. پھر ان سے کہا کہ یہ جو نبی ہے ان کا تذکرہ آپ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا اور تم سے وعدہ لیا, اس وعدے کا ذکر قرآن نے کیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اور اس کا ایک الگ سے ذکر موجود ہے لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور پھر ایک اس کے ہی آگے آخر میں, اسی پارے کے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو عیسائیت سے یہ بات کہی گئی کہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اگر پھر تم اس دین کو نہیں مانتے, اس نبی کو نہیں مانتے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, پھر تمہارے سے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں کرے. ان الذين كفروا من بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. آپ سونا بھی بھر کے لے آنا زمین, تب بھی ابھی تمہیں معافی نہیں ہوگی اگر تم نے اس نبی کو نہیں مانا. اسلام اللہ کے ہاں آخری دین ہے, اس کا ماننا نہایت ضروری ہے. اس کی جو بات ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشین گوئی کی تھی, اور یہ وہی نبی ہے جو تمہارے اشکالات تھے جو تم نے پیش کیے, اس کا جواب اسلام نے مدلل طریقے سے دے دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو نکات ہم نے سمجھے اس کے موافق عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.